اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Nazir Ahmed, teacher UPS Badrkal. Good morning students, good morning to one and all. Today we are going to deal with a poem that is Trees, which is in class 7th and is given in the textbook of English on page number 52. Before reading this poem, I want to tell you that the basic objective of this poem is that to make you aware about the importance of trees. Dear students, you should value the trees and you should know how the environment and nature help us. And inshallah, we will come to know about many new words in the poem. پیارے بچوں، پہلے ہی میں نے بتایا کہ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے ٹریز، کلاس 7th. اس سے پہلے ہم نے اسی بک میں اسی کلاس میں ایک پوئم پڑھی ہے جس کا نام تھا ونڈوز. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹریز. یہ پوئم جو ہے یہ لکھی ہے جوائس کلمر نے. تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ٹریز ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. فار ایگزامپل، ٹریز وہ چیز ہے یا ٹریز وہ ہے جہاں سے ہم اپنے لیے فروٹس حاصل کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم کوئی فروٹ کھاتے ہیں تو ہمیں اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ ٹریز کتنا اہمیت ہمارے لیے رکھتا ہے. یا کسی شاعر نے بھی یہ کہا تھا، وین ایور یو ایٹ اے فروٹ وین ایور یو ایٹ اے فروٹ تھنک آف اے پرسن ہو پلانٹڈ دا ٹریز. جب آپ کبھی کبھار فروٹ کھاؤ گے تو اس شخص کے بارے میں سوچو، اس انسان کے بارے میں سوچو جس نے یہ پیڑ لگایا ہے، جس پیڑ سے آپ نے یہ فروٹ حاصل کیا ہے. اس کے علاوہ یہ ٹریز جو ہے ہمیں بہت سے فائدے دیتے ہیں، یعنی کہ فروٹس بھی ہمیں مہیا کرتے ہیں، ہمارا جو ماحول ہے وہ بھی صاف ستھرا رکھتا ہے. کٲشِر پٲٹھۍ یَتھ أسۍ وَنو یہ چھِ سون ماحول ڈنٛجہِ تھاوان. تہٕ ایسے ہی یہاں پہ یہ جو ٹریز ہے ہم یہاں پہ تھوڑا سا ہم یہاں پہ اس کے تھوڑی سی کچھ لائنز یہاں پہ پڑھیں گے. جیسے کہ یہاں پہ پہلے دکھایا گیا ہے اونلی گاڈ کین میک اے ٹری، یعنی کہ صرف اللہ ہی ہے جو ایک ٹری بنا سکتا ہے. تو یہ رائٹر جو ہے یہ شروع کرتا ہے، آئی تھنک دیٹ آئی شیل نیور سی اے پوئم لولی ایز اے ٹری. یہاں پہ یہ شاعر جو کہتا ہے کہ میرے خیال سے کوئی پوئم ایسی سندر نہیں ہو سکتی جیسا سندر ایک ٹری ہوتا ہے. لولی مینز بیوٹیفل. لولی مینز بیوٹیفل، خوبصورت. دوسری لائن بتا رہی ہے، اے ٹری ہوز ہنگری ماؤتھ از پریسڈ
against the earth's sweet flowing breast. یعنی یہاں پہ رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ٹریز ہے اس کا جو موت ہوتا ہے وہ ایسے ہی چپکے سے رہتا ہے، چپٹ کے رہتا ہے اپنی اس دھرتی زمین سے، جیسے یہاں پہ مثال میں دوں گا، ایک بچہ جب وہ فوڈ حاصل کرتا ہے، چھوٹا بچہ جو کچھ کھاتا نہیں ہے اپنی ماں کی چھاتی سے وہ فوڈ حاصل کرتا ہے، اسی طرح اس زمین کی چھاتی سے یہ پیڑ اپنا فوڈ حاصل کرتا ہے، اپنی جو اس کی بھوک ہے وہ مٹاتا ہے۔ تو پھر اس کی تیسری لائن ہے A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. جیسا کہ ہم 5 وقت اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح یہ ٹریز جو ہے یہ بھی اپنے گاڈ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گاڈ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھا کے نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ اپنے لیوز، جو اس کے لیوز ہے وہ اوپر ہلاتے ہوئے یہ ہمیں کہتا ہے کہ میں بھی اپنے گاڈ کی عبادت کرتا ہوں۔ A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair. یہاں پہ یہ کہتا ہے سمر میں جب بہت موسم گرم ہوتا ہے اس ٹائم یہ ہمیں کیا دیتا ہے، ایسی ٹھنڈی دیتا ہے، جیسی ٹھنڈی کیا دیتا ہے، جیسی ٹھنڈی ہمیں اس ٹائم بہت گرمی ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں یہ ہمیں کیا دیتا ہے، ٹھنڈی دیتی ہے۔ اینڈ اے نیسٹ آف رابنز ان ہر ہیئر، ایسے رابنز جو ایک یورپین برڈز ہے، اسمال برڈز ہے، یہ ان کے برانچوں پہ، ٹریز کے برانچوں پہ اپنے لیے ایک گھونسلہ بناتی ہے۔ یہ شاعر یہاں پہ ایک مثال دیتا ہے، جیسے فار ایگزامپل جیسے کوئی لڑکی اپنے بالوں پہ پھول سجاتی ہے، اسی طرح یہ رابنز سجاتے ہیں اپنے گھونسلے اس پیڑ پہ۔ Upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. تو جیسے کہ یہاں پہ میں نے بتایا کہ یہ پیڑ ہی ایک چیز ہے جو اکیلے اس سنو یا اس بارش کا مزہ لیتا ہے، یعنی کہ نہ اس کو کوئی ڈسٹرب کرتا ہے نہ یہ کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے، چپ چاپ یہ جب سنو ہوتا ہے یا جب بارش ہوتی ہے اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تو لاسٹلی کہتا ہے poems are made by fools like me but only God can make a tree. یہ جوائس کلمر کس خوبصورتی سے یہ یہاں پہ لاسٹ میں ہمیں بتاتا ہے کہ poems are made by fools like me. یہاں پہ fools کوئی بیوقوف نہیں ہے، لیکن یہ اشارہ دیتا ہے کہ poems تو ہر کوئی بنا سکتا ہے، لیکن ایک پیڑ صرف خدا ہی بنا سکتا ہے، اس کو خدا کے سوا کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے۔ تو بچوں یہ تھی پوئم جس کا نام تھا ٹریز۔ یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں ہمیں کچھ نئے ورڈز بھی ملیں گے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ایک ورڈ پڑھا ہے لاولی، یعنی کہ بیوٹیفل، مینز بیوٹیفل۔ دوسرا ورڈ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے بریسٹ، یعنی کہ چھاتی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں چیسٹ۔ تیسرا ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے لیفی آرمز، لیفی مینز فل آف لیوز، یعنی کہ پتوں والے پھول، پتوں والے جو اس کے برانچز ہے پتوں والے، اس کو ہم کہتے ہیں لیفی۔ تیسرا ہم نے یہاں پہ ہے نیکسٹ ورڈ جو پڑھا ہے ہم نے رابنز میں نے پہلے ہی کہا ہے اٹ از اسمال براؤن یورپین برڈز، یہ یورپ میں پائے جاتے ہیں
اسمال ورڈز ہے یہ. اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا ہے انٹیمیٹلی. انٹیمیٹلی مینز کلوزلی، یعنی کہ جیسا ہم مزے لیتے ہیں اکیلے پن میں، اسی طرح یہ بھی اکیلے پن میں مزہ لیتا ہے. کس کے ساتھ؟ بارش کے ساتھ، سنو کے ساتھ. تو یہ جو یہاں پہ ہم نے لیسن پڑھی ہے، اس میں ہم دیکھیں گے اور بھی ورڈز، جیسے کہ رائمنگ ورڈز. رائمنگ ورڈز مینز وہ ورڈز جن کے آواز سیم ہوتے ہیں. مثلاً پہلا جو ہم نے یہاں پہ سٹنزا دیکھا ہے، اس میں ہم نے دیکھے ہے لاسٹ جو ورڈ ہے سی، یعنی کہ آئی تھنک دیٹ آئی شال نیور سی اے پوئم لولی ایز اے ٹری whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. تو یہاں پہ ہمیں رائمنگ ورڈز بھی ملیں گے، جیسے کہ سی ٹری، دوسرا ہے پریسڈ بریسٹ، تیسرا ہے ڈے فرے، اس کے بعد ہے ویا ہیا، اس کے بعد لین رین، یا لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں می ٹری. تو دیز آر رائمنگ ورڈز فرام دس پوئم. دیٹ از آل. اوکے، بائے.